اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جب میں نے کل لیکچر دیا تھا، میں نے ان کو بتایا تھا کہ جب آپ یہ کمپلیٹ لیکچر دیکھیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ آج ہم کیا کریں گے۔ لیکچر میں نے یہ بات کی تھی کہ میں آپ کو لائیو سیشن لوں گا پیڈاگوجی کے۔ ہمارے کوئی 15 یا 16 15 16 پیڈاگوجی کے سیشنز ہوں گے لائیو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی مسئلہ بیچ میں نہ ہوا، انٹرنیٹ کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ نہ ہوا، تو 15-16 لیکچر کے اندر پیڈاگوجی کے جو سلیکٹیو ٹاپکس موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن ایم سی کیوز اس کے اوپر پیڈاگوجی کے سیکشن کے اندر تھوڑے سے ٹرکی آ جاتے ہیں۔ لیکن کمیشن کے اندر جتنی پیڈاگوجی میں نے دیکھی ہوئی ہے ریسنٹلی، کچھ ٹیسٹ ہوئے تھے ایس ڈی اوز اور اے ڈی اوز کے، تو اس کے اندر تو کافی زبردست قسم کے کویسچنس تھے۔ تو آپ نے ٹاپکس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ خود بھی کرنا ہے۔ میں ٹاپکس بھی ساتھ ساتھ آپ کو ہر ایک لیکچر میں بتاؤں گا، ان کے اوپر ڈسکشن بھی ہوگی۔ آپ لوگوں نے چیزوں کو نوٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر فردر ریسرچ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ دیکھیں، یہ ایک ٹاپک ہے آپ کی اسکرین کے اوپر، سب کو ویزیبل ہوگا آئی ہوپ۔ ٹاپک کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ انٹیلیجنس اینڈ اٹس ٹائپس۔ انٹیلیجنس کے اوپر اگر میں آپ کو بتا دوں، ایٹا کے جتنے بھی پیپر ہوئے ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر بیسڈ ایگزام ہیں ایٹا کے، یا چاہے وہ اسکریننگ ٹیسٹ ہیں، انٹیلیجنس کے اوپر جو تھیوریز ہیں ان سے بھی کویسچنز آئے ہوئے ہیں، اور اس ٹاپک کے اوپر بھی ایم سی کیوز میں نے کافی نوٹ کیے تھے۔ لیکچر آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ٹاپک کا پتہ لگ جائے کہ ٹاپک کتنا امپورٹنٹ ہے۔ سلیکٹیو ٹاپکس پیڈاگوجی کے اندر کریں گے۔ جہاں تک آپ لوگوں کا یہ کویسچن ہوتا ہے کہ ہم پیڈاگوجی کے لیے کیا پڑھیں گے، کہاں سے پڑھیں گے، تو دیکھیں، اگر میں اس کویسچن کو آنسر کروں گا تو سمپلی میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جاؤ بی ایڈ اور ایم ایڈ کے بکس اٹھا لو، جو کہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ پیڈاگوجی کے اپنے بھی بکس ہیں، اس کے اوپر ہر ایک بندہ اپنا بھی بک لکھتا ہے۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ہر دوسرا بندہ اگر آپ کو پیڈاگوجی کروائے گا تو وہ ان ریسورسز کا یوز کرے گا۔ اب اگر کوئی بندہ جائے گا اور ایم ایڈ بی ایڈ کے بکس پڑھے گا تو وہ صرف انہی بکس میں پھنس جائے گا اور باقی کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ آپ آن لائن ریسورسز کا زیادہ سے زیادہ یوز کیا کریں۔ اور پیڈاگوجی کے لیے آپ کو میں مشورہ تو نہیں دوں گا، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ پہلے سے بنے بنائے ایم سی کیوز، جیسے کہ کوئزز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں پیڈاگوجی کے ٹاپک کے اوپر، پیڈاگوجی کے اندر جتنے بھی ٹاپکس ہیں ٹائم ٹو ٹائم ہمارے کوئزز ہوئے ہیں، تو اس طرح کے ایم سی کیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹریجر آف نالج کے نام سے ایک بک ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ القلم کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایم سی کیوز یہاں پر آپ کو ڈائریکٹلی ہیلپ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر جب آپ ڈسکشن کریں گے۔ اور پیڈاگوجی کے لیے ایک بات ہے کہ اس کے اوپر بندہ صحیح سے تب سمجھتا ہے جب وہ ٹیچر بن جاتا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو، اور اس کے ٹریننگز جب ہوں تب پیڈاگوجی کی زبردست طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دیا۔ اب آپ لوگ مجھے اپنی طرف سے کوئی ایک بندہ یہ بتا دے کہ انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کوئی بھی ڈیفینیشن آپ کے مائنڈ میں اگر ہے تو آپ مجھے جلدی سے بتا دیں، انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ صرف مجھے اپنی طرف سے کوئی بھی ڈیفینیشن بتا دیں، چاہے غلط ہو چاہے ٹھیک ہو، ڈزنٹ میٹر، کوئی بندہ غلط نہیں ہوتا۔ آپ مجھے اپنی طرف سے انٹیلیجنس کا کوئی بھی ڈیفینیشن بتا سکتے ہیں اپنے الفاظ کے ساتھ۔ آپ سب مجھے سن رہے ہیں تو کوئی ایک بندہ مجھے انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن بتا دے اپنی طرف سے، وٹ ایور جو آپ کے مائنڈ میں ہے۔ Is there anyone who can
ایکسپلین دا ٹرم انٹیلیجنس ان دیئر اون ورڈس، اپنے الفاظ کے اندر، کوئی بھی آپ کے ذہن میں السلام کچھ. علیکم جی وعلیکم السلام. سر، میرے خیال میں انٹیلیجنس اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب سیٹ آف مینٹل ایبیلیٹیز اور جیسے کہ ہم پرابلم سالو کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی سمپلسٹ ڈیفینیشن ان لوگوں نے آپ کو بتا دی. آپ نے سنی ہوئی ہوگی انٹیلیجنس دا ایبلٹی آف سم ون ٹو انڈرسٹینڈ نالج اینڈ ڈو انالیسس. زبردست، یہی ڈیفینیشن ہے. اب یہاں پیڈاگوجی کے اندر اس کی ڈیفینیشن کو آپ دیکھ لیں. وٹ از انٹیلیجنس؟ انٹیلیجنس کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ ٹاپک کو صحیح طرح سے سمجھیں گے تو اس کے اوپر کوئی بھی ایم سی کیو جب آپ کے سامنے آئے گا اس کو کسی نہ کسی صورت آپ آنسر کر سکیں گے. کلیئر ہو گیا؟ انٹیلیجنس کیا ہے؟ دیکھیں، انٹیلیجنس از دا ایبلٹی ٹو لرن. سیکھنے کی جو قابلیت ہوتی ہے اس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں. انڈرسٹینڈ، کسی چیز کو سمجھنے کی جو قابلیت ہوتی ہے یا کسی چیز کو سمجھنا، اس کو بھی انٹیلیجنس کہتے ہیں. پرابلم سالونگ کو بھی انٹیلیجنس کہتے ہیں. تو یہ سارے انٹیلیجنس کے وہ ٹرمز ہیں. کلیئر ہو گیا؟ ایبلٹی ٹو لرن، انڈرسٹینڈ اینڈ سالو پرابلمس. کلیئر ہو گیا؟ یا پھر آپ کے سامنے کوئی نئی سچویشن آتی ہے اور آپ اس سچویشن کو جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اس کے اندر آپ خود کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اڈاپٹ ٹو نیو سچویشنز، یہ بھی ایک انٹیلیجنس ہے. یا پھر آپ کے ساتھ کوئی نالج ہے. کلیئر ہو گیا؟ آپ نے لرننگ کی ہوئی ہے، آپ نے انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے، پرابلم سالونگ کے سکلز آپ کے اندر ہیں، نیو سچویشنز کے اندر آپ خود کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، اور اسی آپ کی جو پوری نالج ہے اس کو اگر آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اٹ مینس آپ انٹیلیجنٹ ہے. ریئل لائف کے اندر، ریئل لائف کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر انٹیلیجنس کی یہ ڈیفینیشن ہے. آئی تھنک اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. کافی اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل ڈیفینیشن ہے. اس کے اوپر اگر پیپر آسان ہوا تو اس کے اوپر ایسا بھی ایم سی کیو پاسبل ہے کہ ایبلٹی ٹو لرن کیا چیز ہے، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ انٹیلیجنس ہے. اچھا، انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ انٹیلیجنس ہے. پرابلم سالونگ کیا ہے؟ یہ ایک انٹیلیجنس ہے. اپنے آپ کو نیو سچویشن کے اندر اس کو سروائیو کرنا کیا ہے؟ وہ انٹیلیجنس ہے. نالج کو اپلائی کرنا کیا ہے؟ وہ انٹیلیجنس ہے. تو یہ سب کچھ اگر آپ دیکھ لیں، جب سے آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے، جب سے آپ پختہ ہوئے ہیں، تو آپ یہ ساری چیزیں، میں یہ ساری چیزیں اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی شکل میں کرتا ہوں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس. کلیئر ہو گیا؟ اب اس کو دیکھ لیں. اٹ از ناٹ اباؤٹ ڈوئنگ ویل ان اسکول. یہ بہت زبردست قسم کی لائن ہے. دیکھیں، ہمارے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ یا جو اسٹوڈنٹ اسکول کے اندر زبردست طریقے سے پرفارم کرتا ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے. اس کے اوپر تھیوریز ہیں جو یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. میں نے سٹارٹ میں آپ سے جب انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن کا پوچھا، میں نے آپ کو ایک لائن دی کہ کوئی بندہ غلط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ ہم اپنا پرسپیکٹیو اس کے اکارڈنگ بندوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ غلط ہیں. وہ اپنی طرف سے ٹھیک بولتا ہے کیونکہ اس کے مائنڈ میں شاید وہ اپنے پرسپیکٹیو سے اس چیز کو دیکھ رہا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو اس وجہ سے انٹیلیجنس کے اوپر جو تھیوریز ہیں، میں اپنے چینل کے اوپر ایک دو لیکچرز میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ دیکھیں، یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسکول کے اندر یا کلاس کے اندر جو بچہ زبردست طریقے سے پرفارم کرے گا بس وہ انٹیلیجنٹ ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اٹ انکلوڈز ہاؤ وی تھنک، ہم کیسے سوچتے ہیں، یہ بھی انٹیلیجنس ہے. ہم کیسے چیزوں کو فیل کرتے ہیں، یہ بھی انٹیلیجنس ہے. اس کے لیے ہم ایکٹنگ کیسے کرتے ہیں، ہم چیزوں کے اوپر ایکٹ کیسے کرتے ہیں، ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، یہ بھی انٹیلیجنس ہے. ہم چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کیسے کرتے ہیں، یہ بھی ایک انٹیلیجنس ہے. اینڈ گرو ایز انڈیویژولس، اور ہم بذات خود جیسے گرو کرتے ہیں، ہماری جو گروتھ ہوتی ہے، ہم خود کو کیسے گروتھ کے اندر لاتے ہیں، وہ بھی انٹیلیجنس ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے. آئی تھنک
اب آپ کو اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. اگر کسی کو کنفیوژن ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اس کا ہیومنسٹک ویو کیا ہے؟ دیکھیں، ایوری پرسن از انٹیلیجنٹ ان دیئر اون وے. یہ جو لائن میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ہر ایک بندہ اپنے طریقے سے انٹیلیجنٹ ہے، اس کے اوپر پیڈاگوجی کے اندر بڑے بڑے بکس بھی لکھے گئے ہیں، اس کے اوپر تھیوریز بھی ہیں. یہ اتنی امپورٹنٹ لائن ہے. ہر ایک بندہ اپنے طریقے سے انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. انٹیلیجنس از ناٹ لمیٹڈ ٹو ایکیڈمک ایبلٹی. وہی بات ہوئی کہ اس کو ہم نے ایکیڈمک ایبلٹی کے اندر اس کو ہم نے ایسے ریسٹرکٹ نہیں کرنا. ایک بات سب سن لے، آپ تو یہ کنسیڈر کریں گے کہ عمران سر یا عمران بھائی تو لگا ہوا ہے چیزوں کو یہاں پر تھیوریٹیکل پڑھا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس میں یہاں پر اس لیکچر کے اندر آپ کی کمیشن کی انٹرویو کی تیاری بھی ہو رہی ہے. کیونکہ جب آپ ٹیچنگ جابس کے لیے KPPSC کا ٹیسٹ کلیئر کریں گے، جب آپ کا انٹرویو ہوگا تو آپ سے ان چیزوں کے بارے میں کویسچن لازمی کیے جائیں گے. کیونکہ پیڈاگوجی کو اچھا خاصا وہ اپنے انٹرویو کے اندر انکلوڈ کریں گے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ پیڈاگوجی از دا کور سبجیکٹ وائل ٹیچنگ. جب آپ ٹیچ کرتے ہیں تو آپ کا کور سبجیکٹ پیڈاگوجی ہوتا ہے، بلکہ پوری ٹیچنگ جو ہے وہ پیڈاگوجی ہے. یہ اتنا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، یہ اتنا زبردست سبجیکٹ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو یہ ایم ایڈ بی ایڈ CT PTC کرتے ہیں وہ اتنے غلط طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم پیڈاگوجی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. میں نے خود ابھی پیڈاگوجی کو لرن کرنا سٹارٹ کیا ہوا ہے. میرے جو ٹریننگز ہوتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، وہاں پر میں چیزوں کو سیکھتا ہوں. CPD ہمارا ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اس کے اندر ٹیچر اتنے تنگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے اوپر اگر فیس بک کے اوپر ہم بات کریں گے تو ٹیچر ہم سے جھگڑا کریں گے کہ یار یہ کیا بکواس ہے. پورا 2 دن کا سیشن ہوتا ہے یا 1 دن کا، وہ ہمارا ٹائم ویسٹ کرتا ہے. حالانکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا، ہمارا ٹائم وہاں پہ بچت ہوتا ہے. انہی سیشنز کے اندر، انہی ٹریننگز کے اندر ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں. تو آپ نے ان پیڈاگوجی کے لیکچرز کو لائٹ نہیں لینا، ان کو زبردست طریقے سے آپ نے سیکھنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس چیز کو ایکیڈمک ایبلٹی کے ساتھ لمٹ نہیں کرنا، اس کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا. اٹ انکلوڈس کریٹیویٹی، ایموشنز، باڈی کنٹرول. آپ ساتھ ساتھ اپنے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں. باقی یہ لیکچر، یہ PDF میں آپ کو دے چکا ہوں. اگر کسی نے تکلیف کی ہوئی ہوگی اور اس کو اگر کسی نے دیکھا ہوا ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ لیکچر، یہ PDF آلریڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، گوگل ڈرائیو کے اوپر پڑا ہوا ہے. باڈی کنٹرول کرنا اور اسی طرح چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرنا، یہ سب کچھ انٹیلیجنس کے اندر آتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوا کہ انٹیلیجنس ایک ایسی چیز ہے جو صرف تعلیم کے میدان کے ساتھ ہی ہم ریلیٹ کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے. کلیئر ہو گیا سب کو؟ آپ سب کو کلیئر ہو گیا؟ جی سر. اچھا، ہاں جی سر، کلیئر ہو گیا. اب آتے ہیں، ایک پیڈاگوجی کا ایک سبجیکٹ ہے، اس کا نام ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی. اور یہ جو سبجیکٹ ہے کافی مشکل بھی ہے لیکن کافی انٹرسٹنگ ہے. اس کے اندر ہم سائیکالوجی کو ڈیل کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایجوکیشن. مطلب ایجوکیشن کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے اس کے حوالے سے وہ اس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے. آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے. جنرل ڈیفینیشن دیکھ لے. انٹیلیجنس از دا کیپیسٹی ٹو ایکوائر اینڈ اپلائی نالج اینڈ اسکلز. جنرل ایجوکیشنل سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو سے اس کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ وہ کیپیسٹی، مطلب چیزوں کو ایکوائر کرنا، چیزوں کو دیکھنا، ان کو سیکھنا، سمجھنا، اور پھر وہی ساری چیزیں جو نالج آپ کے مائنڈ کے اندر بن جاتی ہیں، جو سکلز آپ کو مل جاتے ہیں، ان کو اپلائی کرنا. کلیئر ہو گیا؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر انٹیلیجنس کی یہ ڈیفینیشن ہے. ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے ہوورڈ گارنر. ٹھیک ہے، یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. اس نے ایک تھیوری سجیسٹ کی تھی پیڈاگوجی کے سبجیکٹ کے اندر، ملٹیپل انٹیلیجنسز تھیوری. یہ اتنی زبردست انٹرسٹنگ تھیوری ہے، اس کے اوپر میرا لیکچر یوٹیوب کے اوپر بھی پڑا ہے، لیکن آج آپ کو یہاں تھوڑا سا اوور ویو مل جائے گا. یہ بندہ کیا کہتا ہے، آپ نے اس کا نام یاد رکھنا ہے. اور میں اپنے لیکچر کے اندر اس کے ڈیٹ کے حوالے سے بھی بات کر چکا ہوں، اس کو پراپر ایکسپلین بھی کر چکا ہوں.
یہ بندہ کہتا ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے، انٹیلیجنس ملٹیپل فارمیٹس کے اندر ہوتی ہے، ملٹیپل اس کے شیپس ہیں، ٹھیک ہے، انٹیلیجنس کوئی ایک چیز نہیں ہے، ملٹیپل انٹیلیجنسز ہو سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس از دا ایبلٹی، اس کی ڈیفینیشن ہے ہوورڈ گارنر کی، انٹیلیجنس از دا ایبلٹی ٹو سالو پرابلمس اور کریٹ پروڈکٹس، کلیئر ہو گیا، دیٹ آر ویلیوڈ ان ون اور مور کلچرل سیٹنگس۔ اب آپ نے اس کو ایسے سیکھنا ہے کہ ایک بندہ ہے ہوورڈ گارنر اس کا نام ہے، اس نے ایک تھیوری سجیسٹ کی ہے ملٹیپل انٹیلیجنسز تھیوری، کلیئر ہو گیا۔ اس کی تھیوری کے اندر جو وہ چیز بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ انٹیلیجنس ایک ایسی چیز ہے، پرابلمس کو سولو کرنا، پروڈکٹس کو کریٹ کرنا، جو کہ کسی بھی کلچر سیٹنگ، یہاں اس ٹرم کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کلچرل سیٹنگز، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں، اس پوری ڈیفینیشن کی سمجھ آپ کو آ جائے گی۔ میرے لیے انٹیلیجنس کیا ہے؟ اگر میں اپنے کلچر کو دیکھوں، میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کروں تو 5 وقت کی نماز پڑھنا ایک اچھا کام ہے یا نہیں ہے نا؟ یہ میرے لیے انٹیلیجنس ہے۔ یہاں پر اس کلچر کے اندر اگر یہی بات میں کسی دوسرے مذہب، کسی دوسرے بندے کے سامنے کروں گا جو مسلمان نہیں ہوگا تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اب اس کی انٹیلیجنس کیا ہے؟ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ میری انٹیلیجنس کیا ہے؟ اس کو ایکسیپٹ کرنا۔ سادہ سا مثال میں نے دے دیا، باقی ہوورڈ گارنر کی تھیوری کے اوپر میرا ایک پورا لیکچر ہے، وہ میں اس لائیو سیشن کے بعد گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا، بلکہ میں شیئر بھی کر چکا ہوں۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ ملٹیپل انٹیلیجنسز ہیں، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں۔ یا پھر ایک دوسرا ایگزامپل آپ دیکھ لیں، آپ کی کلاس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک آپ کا دوست ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کا فرینڈ ہوگا کلاس کے اندر، وہ میتھمیٹکس میں 0 ہوگا، لیکن جب آپ اس کے سامنے انگلش کا سبجیکٹ رکھیں گے ہو سکتا ہے وہ انگلش میں آپ سے زیادہ سمارٹ ہو۔ سو میتھمیٹکس میں 0 ہونا ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ وہ آپ کا جو دوست ہے وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہوورڈ گارنر یہ کہتا ہے۔ اسی طرح آپ کا کوئی دوست ہوگا یا آپ خود ہوں گے، آپ میتھمیٹکس میں بالکل ہیرو ہوں گے، لیکن اگر میں آپ کے سامنے پیڈاگوجی کا سبجیکٹ رکھوں آپ شاید 0 ہوں، یا اگر میں آپ کے سامنے انگلش کا سبجیکٹ رکھوں شاید آپ کو انگلش کا ای بھی معلوم نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹیپل انٹیلیجنس ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ہوورڈ گارنر نے یہ تھیوری پیش کی ہوئی ہے۔ یہ ایک دوسرا بندہ ہے بینیٹس ویو، یہ کیا کہتا ہے؟ انٹیلیجنس از سم تھنگ دیٹ ہیلپ اس جج ویل، ریزن ویل اینڈ انڈرسٹینڈ ویل۔ اس کی ڈیفینیشن بھی کافی پیاری ڈیفینیشن ہے، چیزوں کو اچھی طرح سے جج کرنا، اس کے اوپر اچھی طرح سے ریزننگ کرنا، اور ان کو جج کرنے کے بعد، ریزننگ کرنے کے بعد اچھی طرح سے سمجھ لینا، کیا ہے؟ یہ انٹیلیجنس ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن کے اوپر ابھی تک ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اگر کسی کو یہاں تک کوئی مسئلہ ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز۔ کلیئر ہو گیا؟ جی سر۔ اچھا جی، میں نے آپ کو کچھ ٹائم پہلے بتایا کہ آپ نے چیزوں کو انٹرویو کے لیے بھی یہاں نوٹ کرنا ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں آپ سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر پوچھی جائیں گی۔ کہاں پر؟ جب آپ کا KPPSC کا انٹرویو ہوگا، اور یہ چیزیں جب آپ یہاں سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ MCQ کے اوپر تھوڑا سا غور کریں گے، اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اپنی طرف سے آنسر کریں گے۔ انٹیلیجنس کے فیچرز کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ آپ سے انٹرویو کے اندر یہ کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ انٹیلیجنس کے 1-2 فیچرز بتا دیں، تو آپ کو یہ فیچرز یاد ہونے چاہیے۔ اٹ از ڈائنامک۔ کلیئر ہو گیا؟
انٹیلیجنس کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ڈائنامک ہے، گروز اینڈ ایوالوز تھرو لائف ایکسپیرینسز. دیکھیں پہلے بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ 2 1 2 کیا ہے، لیکن جب وہ کلاس 2 کلاس 3 کلاس 4 ان چیزوں سے ہو کے گزرتا ہے پھر اس کو کتنی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ لائف ایکسپیرینسز کے ساتھ چینج ہو جاتی ہیں، ٹائم ٹو ٹائم گروتھ ہوتی ہے. اسی وجہ سے انٹیلیجنس کا ایک فیچر یہ ہے کہ یہ ڈائنامک ہے، یعنی یہ ایک کیا بولتے ہیں اس کو، ایک اپنی جگہ پر رکی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ ڈائنامک ہے. کلیئر ہو گیا؟ اٹ از ملٹی فیسٹڈ، انکلوڈز لاجک، ایموشنز، کریٹیوٹی، فزیکل ایبلٹی، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. اس کے بے شمار شیپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بے شمار شیپ ہوتے ہیں، ملٹی فیسٹڈ ہوتا ہے. لاجک بھی انٹیلیجنس ہے، ایموشنز بھی انٹیلیجنس ہے، کریٹیوٹی بھی انٹیلیجنس ہے. آپ کی کوئی فزیکل ایبلٹی ہے، آپ کو میتھمیٹکس بھی نہیں آتی، آپ کو انگلش بھی نہیں آتی، آپ کو اردو بھی نہیں آتی، آپ کو کچھ نہیں آتا، لیکن آپ کو باسکٹ بال کھیلنا آتا ہے، آپ بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں، آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں، تو یہ بھی انٹیلیجنس ہے. ہر بندہ ایتھلیٹ نہیں ہوتا، کچھ بندے ایتھلیٹس ہوتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سو ملٹی فیسٹڈ ہے یہ چیز. اس کا ایک فیچر یہ بھی ہے، اٹ از میئربل ٹو سم ایکسٹینٹ. انٹیلیجنس کو ہم کسی حد تک میئر بھی کر سکتے ہیں، اور جہاں تک مجھے پتا ہے انٹیلیجنس کو ناپنے کا ماپنے کا ایک فارمولا بھی ہے تھرو آئی کیو ٹیسٹ. یا پھر اگر میں بات کروں، میں آپ کی انٹیلیجنس جب میں آپ کو ٹاپک نہیں پڑھاتا اور آپ کو کوئز دیتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، آپ کا انٹیلیجنس لیول چیک کرتا ہوں. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس ٹیسٹ کے اندر 30 ایم سی کیوز میں نے آپ کو دیے اور اس میں سے آپ نے 15 ٹھیک کیے، 15 آپ نے غلط کیے، تو مجھے کچھ حد تک آپ کی انٹیلیجنس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اس ٹاپک کے اندر نالج ہے اس کے پاس. کلیئر ہو گیا؟ آئی کیو ٹیسٹ کے تھرو ہم انٹیلیجنس کو میئر کر سکتے ہیں، آبزرویشنس کے تھرو بھی ہم میئر کر سکتے ہیں. سامنے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ سے بات کرتا ہے، اس کا آپ کو ڈائریکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس لیول تک انٹیلیجنٹ ہے. یا پھر پرفارمنس کے اوپر اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر، پرفارمنس کے اوپر بھی ہم انٹیلیجنس کو میئر کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا ایک فیچر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میئر بھی کسی حد تک، سارا نہیں، کسی حد تک ہم میئر کر سکتے ہیں. اٹ از کلچرلی انفلوئنسڈ، جیسے میں نے اوپر بات کی، ایگزامپل بھی دی آپ کو اسلامک کلچر کی اور نان اسلامک جو کلچر ہے اس کی ایک ایگزامپل میں نے دی آپ کو. وٹ از کنسیڈرڈ انٹیلیجنٹ ویریز فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی. ہماری سوسائٹی ایک مسلم سوسائٹی ہے، ہمارے لیے انٹیلیجنس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، اکیلا ہے، ایک ہے، اور وہ تمام جہانوں کا خالق مالک ہے، یہ ہماری انٹیلیجنس ہے. کلیئر ہو گیا؟ لیکن کسی ایتھیسٹ کے سامنے آپ یہ بات کریں، وہ نہیں مانے گا، وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس چیز کو. تو کلچرلی انفلوئنس چیز ہے کیا؟ انٹیلیجنس. تو یہ اس کے کچھ فیچرز ہیں، آپ نے اس کو بھی نوٹ کرنا ہے. انٹرویو کے اندر بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یا پھر کسی نہ کسی شیپ میں اس کے اوپر ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ ابھی تک کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. کوئی مسئلہ ہو کسی کو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اوکے جی، اچھا جی. اب تھوڑا سا اس کے جو ٹائپس ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایک نام بتایا، ہوورڈ گارنر. یہ اتنی امپورٹنٹ تھیوری ہے اس بندے کی، جو تھیوری ہے ملٹیپل انٹیلیجنسز کی، کافی امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر اچھے خاصے ایم سی کیوز میں نے ایٹا کے اندر نوٹ کیے تھے، دیکھے ہیں. ابھی بھی جو پیپر ہوئے ہیں، صبح میں ایک پیپر چیک کر رہا تھا تو انٹیلیجنس کے اوپر ایک کویشچن تھا، مجھے یاد نہیں وہ پیپر کون سا تھا، لیکن انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ایک کویشچن اس کے اندر لکھا ہوا تھا. ہوورڈ گارنر جو بندہ ہے، اس نے ملٹیپل انٹیلیجنسز کی تھیوری پیش کی ہوئی ہے، اور اس نے انٹیلیجنس کے جو میجر ٹائپس ہیں ٹوٹل 8، ان کے اوپر اس نے بات کی ہوئی ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس کے 8 بڑے ٹائپس ہوتے ہیں، میجر ٹائپس. ٹوٹل کتنے؟ 8. سب سے پہلے یہ ایک انٹیلیجنس ہے، اس کو بولتے ہیں لنگوسٹک انٹیلیجنس.
اب انٹرویو کے اوپر کے اندر آپ سے کویشچن ہو سکتا ہے کہ لنگوسٹک انٹیلیجنس آپ کی نظر میں کیا ہے. تو آپ نے اگر آج کے لیکچر کو نوٹ کیا اور اس کو سیکھ لیا تو انٹرویو میں بھی آپ اس کو سروائیو کر سکتے ہیں, اور آپ کو ایم سی کیو اگر اس کے اوپر آئے تو آپ اس کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں. لنگوسٹک انٹیلیجنس کیا ہے؟ دا ایبلٹی ٹو یوز ورڈز افیکٹولی اسپوکن اینڈ ریٹن. دیکھیں لنگوسٹک لینگویج سے نکلا ہوا ہے. جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں, ورڈز کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کسی بھی لینگویج کے. اب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو یہ ایک لینگویج ہے, اور کیا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ ورڈز. آپ کے سامنے الفاظ رکھ رہا ہوں, جو الفاظ ساتھ ملا کے وہ سنٹینسز بنتے ہیں. تو اگر میں ان چیزوں کا افیکٹولی یوز کروں گا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک لنگوسٹک انٹیلیجنس ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران استاد کے اندر یہ انٹیلیجنس ہے. اگر آپ مجھ سے بات کریں گے اور آپ الفاظ کا صحیح استعمال کریں گے, میں آپ کی باتوں کو صحیح طرح سے سمجھوں گا, تو کیا ہوگا؟ مجھے پتہ لگے گا کہ اس بندے کے ساتھ یہ والا انٹیلیجنس ہے. کون سا؟ لنگوسٹک انٹیلیجنس. یہ اسپوکن بھی ہو سکتا ہے اور ریٹن بھی ہو سکتا ہے. آپ نے انٹیلیجنس کو ان چیزوں کے اندر دیکھا ہوا ہوگا. یہ جو پوئٹس لوگ ہوتے ہیں, جو پوئٹری کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں, لیکن وہ کس طرح سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, یہ ان کی انٹیلیجنس ہے. قافیہ اور ردیف ملا کے کیسے کیسے اشعار لکھتے ہیں. ایسی بھی پوئٹری, آپ میر تقی میر کی پوئٹری دیکھ لے, آپ کو رونا آ جائے گا. یا اگر کوئی عاشق نہ ہو تو وہ عاشق بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میر تقی میر نے الفاظ کو ایسا زبردست طریقے سے استعمال کیا ہوا ہے کہ بندہ کہتا ہے کسی نے محبت نہیں کی ہوگی اپنی زندگی میں, لیکن وہ ایسا کہے گا کہ اس کا جو محبوب ہے وہ بچڑ چکا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ انٹیلیجنس ہے اس کی. رائٹرز جو ہوتے ہیں, سپیکرز جو ہوتے ہیں, دیکھیں میں بھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ کے سامنے طارق پٹھان بات کرے گا, وہ ایک سپیکر ہے نا, اس کی بات زیادہ اثر رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے کہنے کا انداز مجھ سے زیادہ اچھا ہے. وہ انٹیلیجنس ہے, وہ انٹیلیجنٹ ہے, اس کے اندر لنگوسٹک انٹیلیجنس ہے. دوسرا بندہ طارق پٹھان کی طرح ہی ریسرچ کرے گا, وہ اپنی یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرے گا, لیکن وہ اثر نہیں ڈالے گا بندے کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ کمی ہوگی اس کے اندر. طارق پٹھان کو اگر وہی ٹاپک طارق پٹھان ایکسپلین کرے گا تو لوگ اچھی طرح سے سیکھیں گے, اچھی طرح سے اس کو سنیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ سپیکنگ کی اس کی وہ انٹیلیجنس ہے, لنگوسٹک. یا پھر ٹیچرز لوگ جو ہوتے ہیں, میں اپنی بات نہیں کر رہا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, ایکٹیویٹیز کیا ہیں اس کے اندر؟ لنگوسٹک انٹیلیجنس کی ایکٹیویٹیز کیا کیا ہوتی ہیں؟ ریڈنگ ہوتی ہے, اوپر بات کلیئر ہو چکی ہے کہ اسپوکن یا ریٹن انٹیلیجنس یہاں پر ہوتی ہے لنگوسٹک کے اندر. سو ریڈنگ, رائٹنگ, اسٹوری ٹیلنگ, ڈیبیٹس. اب طارق پٹھان کیا کرتا ہے؟ دیکھیں طارق پٹھان کسی ٹاپک کو اٹھاتا ہے, وہ اس کو ایسے پریزنٹ کرتا ہے آپ کے سامنے کہ ایک سٹوری بن جاتی ہے. اور سٹوری بچپن سے ہی بچے کے اندر یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ سٹوریز کو اچھی طرح سے سنتا ہے, کیونکہ سٹوری کے اندر ہر ایک لائن دوسرے لائن کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے. وہ سسپینس کریشن ہوتی ہے وہاں پر. سٹوری ٹیلنگ کے اندر اتنی انگیجمنٹ ہوتی ہے کہ یہ لنگوسٹک انٹیلیجنس آپ کو کلیئرلی ویزیبل ہوگی جب وہ بات کرے گا. کوئی بھی بندہ دیکھیں اپنے اندر یہ خصوصیت ڈالے ابھی سے. اگر آپ پرائیویٹ لیول پر ٹیچ کرتے ہیں, اگر آپ پبلک لیول پر ٹیچ کرتے ہیں, تو آپ یہ جو ایبلٹی ہے سٹوری ٹیلنگ, یہ اپنے اندر لے آئیں. کوئی بھی ٹاپک ہے آپ پڑھا رہے ہیں, اس کے ساتھ ادھر ادھر تھوڑا سا سوچ لیں. کوئی اسلامک سٹوری ہوگی, کوئی آپ کی ریئل لائف کی کوئی سٹوری ہوگی. لیٹ سپوز آپ بچے کو بتا رہے ہیں کہ آپ آن لائن ارن کر سکتے ہیں, تو اپنی ایک سٹوری اس کے سامنے رکھیں کہ ہاں میں نے ایسا کیا, میں نے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کی, وہ وائرل ہو گئی, اس سے مجھے پیسے ملے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سٹوری ٹیلنگ ہے. بچہ وہاں پر آپ کو صحیح طرح سے سنے گا, اور آپ کی یہ والی گرومنگ ہوگی, آپ کی لنگوسٹک انٹیلیجنس امپروو ہوتی جائے گی. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ہوورڈ گارنر کی جو تھیوری ہے اس کا پہلا جو انٹیلیجنس کا ٹائپ ہے وہ ہو گیا. کوئی مسئلہ ہو لنگوسٹک انٹیلیجنس کے اندر تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. کلیئر ہے سر.
اچھا، لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ نام سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے وہ انٹیلیجنس یا وہ ایبیلٹی جہاں پر بندہ ریزننگ کرے، پرابلمس کو سولو کرے، یا جو وہ سوچے اس کے اندر لاجک ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس۔ جتنے بھی میتھمیٹکس کے سبجیکٹس ہیں، جتنے بھی میتھمیٹکس کے پرابلمس ہیں، اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ ریزننگ ہوتی ہے، پرابلم سولونگ وہاں پر ہوتی ہے، اس کے لیے سٹیپس لیے جاتے ہیں اور لاجیکلی تھنکنگ ہوتی ہے۔ تو اس انٹیلیجنس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس۔ یہ کہاں پر دیکھا جا سکتا ہے؟ جو سائنٹسٹ لوگ ہیں وہ یہ والا انٹیلیجنس رکھتے ہیں، انجینئرز جو ہوتے ہیں وہ یہ والا انٹیلیجنس اپنے اندر رکھتے ہیں، پروگرامرز جو ہوتے ہیں جو سافٹ ویئرز بناتے ہیں۔ ابھی جس سافٹ ویئر کے تھرو آپ مجھ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، گوگل میٹ، یہ گوگل والوں نے بنایا ہوا ہے، یہ لاجیکل چیز ہے۔ ان لوگوں نے پہلے اس کے لیے زبردست طریقے سے حسابیات، کتابیات سب کچھ کیا ہوا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر یہ گوگل میٹ کا ایپلیکیشن ڈیولپ کیا ہے ان لوگوں نے۔ اور اس کے تھرو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ مجھے اس سائٹ پر دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو اس سائٹ پر لیکچر دے رہا ہوں، تو یہ ہے، لیکن اس کے اندر پروگرامنگ ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور میتھمیٹیشین لوگ تو آلریڈی اسی چیز کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں۔ ایکٹیویٹیز اس کے اندر کون کون سی ہوتی ہیں؟ اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کی کوئی 2 ایکٹیویٹیز بتا دے، تو پرابلم سالونگ، کوئی کویشچن آپ کے سامنے میں نے رکھا میتھمیٹکس کا، کوئی بھی کویشچن ہو، میتھمیٹکس کا نہ ہو، لیکن اگر پرابلم اس کے اندر ہے، آپ اس کے لیے کوئی سٹیپس لیتے ہیں ٹورڈ سلوشن، کہ آپ کو سلوشن مل جائے، تو آپ پرابلم سالونگ آپ یہاں پر کرتے ہیں، کوڈنگ آپ کرتے ہیں، پزلز کو سالو کرنا یا پھر ایکسپیریمنٹس کو ڈیل کرنا۔ کوڈنگ کون کرتے ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے میں نے پروگرامرز کی ایگزامپل دی، پزلز کو سالو کرنا، ایکسپیریمنٹس کرنا، یہ سب کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پر یہ دیکھیں، یہ جو ایکٹیویٹیز ہے، پرابلم سالونگ، کوڈنگ، پزلز، ایکسپیریمنٹس، یہاں پر کون اچھی طرح سے سروائیو کرے گا؟ یہاں پر کون اچھی طرح سے پرفارم کرے گا؟ وہ بندہ اچھی طرح سے پرفارم کرے گا جس کے اندر لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس ہوگی۔ اگر کسی کے اندر لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس نہ ہو تو وہ نہ تو پرابلم سالونگ کر سکے گا، نہ ہی پروگرامنگ کر سکے گا، کوڈنگ کر سکے گا، نہ ہی کسی سمپل سے پزل کو سالو کر سکے گا، نہ ہی کسی ایکسپیریمنٹ کو وہ پرفارم کر سکے گا۔ تو یہ اس کا سیکنڈ ٹائپ ہو گیا۔ زیادہ اس کو کنفیوز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹائپس آپ نے یاد رکھنے ہیں بس۔ ویژول اسپیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ ویژول، دیکھیں، ویژول وہ چیز جو آپ کو نظر آتی ہے، اور کون سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں؟ ہمیں امیجز نظر آتے ہیں، یا اگر اپنے ذہن کے اندر، اپنے مائنڈ کے اندر ہم چیزوں کو جب ویژولائز کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے اگر پیاسا کوا، تھرسٹی گرو، مشہور زمانہ جو سٹوری ہے، اگر وہ ایکسپلین کروں گا ابھی، تو آپ کے سامنے ایک، آپ کے مائنڈ کے اندر ایک ویژول امیج بنے گا کہ ہاں ایسا وہ اڑ رہا تھا، پھر وہ ایک باغ میں گیا، وہاں پر اس نے ایک مٹکا دیکھا، اس میں پانی نیچے تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ویژول انٹیلیجنس ہے۔ اگر یہ آپ کے اندر نہ ہوتی تو میرے سٹوری کے سنانے کا فائدہ ہوتا، لیکن کم ہوتا، پھر بھی آپ کو سمجھ میں آتا، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ ویژول انٹیلیجنس سے چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھنے میں کافی زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے۔ ایبیلٹی ٹو تھنک ان امیجز، امیجز کے اوپر سوچنا، چیزوں کو اچھی طریقے سے ویژولائز کرنا، یہ کون سی انٹیلیجنس ہے؟ ویژول اسپیشل انٹیلیجنس۔ یہ کہاں پر، کن لوگوں کے اندر ہوتی ہے؟ آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے، اس کے اوپر بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے، لیکن بندہ بھول جاتا ہے۔ آرکیٹیکٹ بندہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چیزوں کو ویژولائز کرتا ہے، پھر وہ کہیں جا کر کوئی بلڈنگ ڈیزائن کرتا ہے، اس کا کوئی آرکیٹیکچر ڈیزائن کرتا ہے۔ ڈیزائنرز جو ہوتے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے چھوٹے سے 10 روپے کا، 20 روپے کا چپس کا جو پیکٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کتنی ڈیزائننگ ہوتی ہے، وہ کس نے کی ہوئی ہوتی ہے؟ وہ ڈیزائنر بندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عام بندے کا کام نہیں ہے۔ سو یہ کیا ہے؟ اس انٹیلیجنس کو بولتے ہیں ویژول اسپیشل انٹیلیجنس۔ اور ابھی تک آپ کو یہ آئیڈیا بھی مل رہا ہے کہ جو بندہ ہے ہوورڈ گارنر، وہ جو بات کر رہا ہے کہ انٹیلیجنس کے بے شمار ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب کسی ایک چیز کے ساتھ انٹیلیجنس کو ہم نے ریلیٹ نہیں کرنا۔ اب دیکھ لیں، عمران استاد اگر
کلاس کے اندر ہے تو وہ کلاس کے اندر ہی اچھی طرح سے پڑھا سکتا ہے، وہ ڈیزائننگ کا کام نہیں کر سکتا. کلیئر ہو گیا؟ اگر وہ وائس اوور کا سروس دیتا ہے تو وہ وائس اوور کر سکے گا، وہ ٹیچ نہیں کر سکے گا. کلیئر ہو گیا؟ سو یہ انٹیلیجنس کے ٹائپس ہیں. آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ پائلٹس لوگ جو ہوتے ہیں، یہ چیزوں کو کیا کرتے ہیں، ویژولائز کرتے ہیں. اور پھر ایکٹیویٹیز جو ان کے سامنے آتی ہیں جیسے کہ ڈرائنگ، میپ ریڈنگ، ویژول پلاننگ یا 3D ماڈلنگ، ان چیزوں کو یہ اسی انٹیلیجنس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں. ان ایکٹیویٹیز کو، ڈرائنگ کی ایکٹیویٹی ہو گئی، میپ ریڈنگ. اب میپ ریڈنگ اتنا مشکل کام ہے کہ قابل سے قابل بندے کے سامنے بھی آپ کوئی میپ رکھ دیں، وہ آپ کو ریڈ نہیں کروا سکے گا، وہ آپ کو نہیں سمجھا سکے گا. لیکن جو بندہ اس انٹیلیجنس میں اچھا ہوگا، ویژول اسپیشل انٹیلیجنس اس کے اندر ہوگی، وہ میپ ریڈنگ زبردست طریقے سے کرے گا. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ اس کی ایکٹیویٹیز ہو گئی، اس کی ڈیفینیشن ہو گئی. اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے ابھی بتا سکتے ہیں. کلاس میں 17 منٹس ہیں تو کوشش ہے کہ جلدی سے ہم ٹائپس کو ڈیل کر لیں. جلدی سے بتا دیں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کویشچن ہو، بتا سکتے ہیں. کلیئر ہے. اچھا، میوزیکل انٹیلیجنس کیا چیز ہے؟ دیکھیں، بس اس کو زیادہ نہیں چھیڑیں گے. ہر بندہ سنگر نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ عاطف اسلم کا کوئی سانگ اپنے ساتھ گا لیں، آپ کو ہنسی آئے گی، مجھے ہنسی آئے گی. کوئی بندہ پرفیکٹ اس کی طرح نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ انٹیلیجنس اس کے اندر ہے، میوزیکل انٹیلیجنس. یا نعت خوانی کو اگر آپ یہاں پر کنسیڈر کر لیں، ہر بندہ نعت خوان نہیں بن سکتا. وہ اس چیز کو صرف پڑھ سکتا ہے، اپنی آواز میں اس کو گا سکتا ہے، اس کو وہ ریسائٹ کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، لیکن ایسے نہیں کرے گا. جو بندہ اس چیز کے اندر انٹیلیجنٹ ہوگا اس کی طرح وہ نہیں کر سکے گا. تو یہ بھی انٹیلیجنس کی ایک ٹائپ ہے، میوزک کو کریٹ کرنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور میوزک کو اپریشیٹ کرنا. یہ ایک ٹاپک ہے، زیادہ اس کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن انٹیلیجنس کا ایک ٹائپ ہے. آپ کو کلیئر ہو چکا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے. میوزیشنز جو ہوتے ہیں یا سانگز کے جو کمپوزرز ہوتے ہیں، جو سنگرز لوگ ہوتے ہیں، یہ انٹیلیجنس ان کے اندر ہوتی ہے. یہی لوگ یہ کام کرتے ہیں. میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایبلٹی ہمارے اندر نہیں ہے الحمدللہ. اچھا، ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں. سنگنگ، پلینگ انسٹرومنٹس، ریدم ایکسرسائزز، یہ ساری وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو اس انٹیلیجنس کی وجہ سے کوئی بندہ پرفارم کرے گا. اگر کسی کے اندر یہ انٹیلیجنس نہیں ہوگی تو وہ سنگنگ نہیں کر سکے گا، وہ انسٹرومنٹس کو پلے نہیں کر سکے گا، وہ ردم نہیں بنا سکے گا الفاظ کا. کلیئر ہو گیا؟ یہ اتنا مشکل نہیں، آسان ہے. اچھا، 5 نمبر ٹائپ آپ اس کا دیکھ لیں، باڈیلی کائنستھیٹک انٹیلیجنس. میں نے اوپر ایک بات کی، فزیکل ایتھلیٹ کی ایگزامپل دی. ان کی پوری باڈی ان کی انٹیلیجنس ہوتی ہے. ایبلٹی ٹو یوز دا باڈی اسکلفلی اینڈ کنٹرول فزیکل مومنٹس. اب آپ کی اور میری ایک انٹیلیجنس ہے. جب ہم چائے پیتے ہیں تو کپ اٹھاتے ہیں کس ذریعے سے؟ ہاتھ سے، ٹھیک ہے؟ یہ انٹیلیجنس ہے. باڈیلی کائنستھیٹک انٹیلیجنس کیا ہے؟ اپنی باڈی کو اسکلفلی، اچھی طریقے سے اسکلس کے ساتھ اس کو موو کرنا اور اپنے فزیکل مومنٹس کو اچھی طرح سے کنٹرول کرنا. یہ ایبلٹی کیا ہے؟ یہ باڈیلی کائنستھیٹک انٹیلیجنس ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ کس کس کے اندر ہوتی ہے؟ ایتھلیٹس لوگوں کے اندر ہوتی ہے، ڈانسر جو ہوتے ہیں. اسپیسیفکلی زیادہ انٹیلیجنس باڈیلی کائنستھیٹک انٹیلیجنس ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے، ایتھلیٹس، ڈانسرز، ایکٹرز اور سرجنز. جو اگر آپ ان لوگوں کو تھوڑا سا ویژولائز کریں، اپنے ذہن کے اندر لے آئیں، تو جیسے یہ لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے ہم نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں، کیونکہ ہم ایتھلیٹس نہیں ہیں، ہم ڈانسرز نہیں ہیں، ہم ایکٹرز نہیں ہیں، یا پھر ہم سرجنز نہیں ہیں. جو لوگ یہ ہوں گے، ایتھلیٹس ہوں گے، ڈانسرز ہوں گے، ایکٹرز ہوں گے، سرجنز ہوں گے، وہ اپنی پوری باڈی کا یوز کر کے کام نکالیں گے اپنا. یہ ایکٹیویٹیز کون کون سی کرتے ہیں؟ ڈراما، اسپورٹس، فزیکل ایجوکیشن یا پھر ہینڈز آن ایکٹیویٹیز. کوئی بھی تھیوریٹیکل ٹاپک آپ کے سامنے ہوگا، لیکن یہ بندے کیا کریں گے؟ اس کو ایکٹنگ کے تھرو، ڈراما کے تھرو آپ کے سامنے رکھ دیں گے.
تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی انٹیلیجنس ہے، اپنی باڈی کو اسکلفلی اور اپنی فزیکل مومنٹس کو اچھی طرح سے کنٹرول کر کے آپ کے سامنے چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ 6 نمبر ٹائپ کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا، جو ابھی لوگ آئے ہیں اس کلاس کے اندر، آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، اس کا ویڈیو لیکچر سائٹ پر بن رہا ہے، آپ کو وہ ملے گا. 6 نمبر ٹائپ اس کا دیکھ لے، انٹر پرسنل انٹیلیجنس. اس کے اوپر اکثر اوقات ایم سی کیوز آ جاتے ہیں. انٹر پرسنل انٹیلیجنس، ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ انٹریکٹ ود ادرس. انٹر پرسنل، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، انٹر پرسنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، دوسروں کے ساتھ آسان الفاظ میں ملاقات کرنا، ان کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا. یہ ایبلٹی اگر کسی کے اندر ہے تو اس کے اندر انٹر پرسنل انٹیلیجنس ہوگی. کلیئر ہو گیا؟ دا ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ، دوسروں کو اچھی طرح سے سمجھنا، اینڈ انٹریکٹ ود ادرس، اور ان سے انٹریکشن کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ انٹر پرسنل انٹیلیجنس ہے. ٹیچرز کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، دوسروں سے بات کرتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں، ان کو اپنا ٹاپک سمجھاتے ہیں، یا جو وہ کویسچن کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ انٹر پرسنل انٹیلیجنس، اور یہ ہر ایک بندے کے اندر ہوتی ہے. کاؤنسلرز جو ہوتے ہیں، لیڈرز جو ہوتے ہیں، یا ٹیم پلیئرز جو ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ والی انٹیلیجنس ایگزسٹ کرتی ہے. اس کی ایکٹیویٹیز کیا کیا ہوتی ہیں؟ گروپ ڈسکشن. اب فرسٹ ایگزامپل جو میں نے آپ کو دیا ٹیچرز، اب یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس پوری کلاس کے اندر ہم ایک گروپ بنا کے ڈسکس کر رہے ہیں اس ٹاپک کو. میں یہاں پر ٹاپک بھی بتا رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو کوئی کسی ٹائم کے بعد، لمحے کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کلیئر ہوا یا نہیں ہوا، تو گروپ ڈسکشن بھی ہوتی ہے. رول پلے، ٹھیک ہے، خاکہ وغیرہ، اس کے اندر ہر ایک بندے کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی انٹر پرسنل انٹیلیجنس میٹر کرتی ہے. ٹیم پروجیکٹس جو ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیم جس پروجیکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیمز وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے چیزوں کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اینڈ پیئر ٹیچنگ. کلیئر ہو گیا؟ پیئر ٹیچنگ وہی گروپ ڈسکشن اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اس کے اندر کوئی کنفیوژن تو نہیں. انٹر پرسنل انٹیلیجنس، بس آسان الفاظ میں اپنے اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ انٹیلیجنس ہے جس میں بندہ دوسروں کو اچھی طرح سے سمجھے، اپنی بات سمجھائے، اور ان سے اچھی طرح سے انٹریکشن کرے. کوئی کنفیوژن، کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. ٹوٹل 11 منٹس رہتے ہیں. از دیئر اینی کنفیوژن؟ کوئی کویشچن آپ کا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. نو سر، کلیئر ہے. اچھا، انٹرا پرسنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ دیکھیں، انٹر پرسنل اور انٹرا پرسنل میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. انٹرا پرسنل اپنے اوپر، ٹھیک ہے، اپنے حوالے سے اپنے آپ کو سمجھنا، یہ انٹرا پرسنل انٹیلیجنس ہے. ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف ون سیلف، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے ایموشنز کو سمجھنا، خود کو موٹیویٹ کرنا، یا موٹیویشنز کے لیے جو چیزیں آپ کے اندر آتی ہیں ان کو دیکھنا، ان کو سمجھنا، ٹھیک ہے، اور اپنے گولز کو اسپیسیفائی کرنا، اس کے لیے ایکٹ کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ انٹرا پرسنل انٹیلیجنس ہے. انٹر پرسنل کیا ہے؟ دوسروں کو سمجھنا، دوسروں کو اپنی بات سمجھانا، ان کی بات سمجھنا. انٹرا پرسنل کیا ہے؟ اپنے اندر سوچنا، ٹھیک ہے، اپنے اندر اپنے ایموشنز کے حوالے سے سوچنا، اپنی موٹیویشنز کے لیے جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، اپنے گولز کے لیے سوچنا. یہ کیا ہے؟ یہ انٹرا پرسنل انٹیلیجنس ہے. یہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے؟ فلاسفرز جو ہوتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ اپنے اوپر زیادہ سوچتے ہیں، اپنے اوپر زیادہ ٹائم لگاتے ہیں. سائیکالوجسٹ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ پہلے خود اتنا زیادہ اپنے اوپر سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر لوگ آتے ہیں اور ان سے تھیراپی کرواتے ہیں. سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں، اسپریچول لیڈرز جو ہوتے ہیں، یا اسپیکرز جو ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کے اوپر زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، اپنے ایموشنز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپلائی کرتے ہیں. اس کے اندر ایکٹیویٹیز کون کون سی ہے؟ میڈیٹیشن، جرنلنگ، گول سیٹنگ، ریفلیکشن. ٹھیک ہے، یہ ساری وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو انٹرا پرسنل انٹیلیجنس کے اندر آتی ہیں. گول سیٹنگ کون کرتا ہے؟ اپنے لیے گول سیٹنگ کی جاتی ہے.
انٹرا پرسنل اپنے لیے ریفلیکشن کون دیتا ہے؟ میں نے آپ کو یہ ٹاپک دیا، کل آپ کسی لیکچر میں آتے ہیں اور میں آپ کو کہتا ہوں کل آپ کو میں نے انٹیلیجنس کے اوپر ٹاپک کا ایک لیکچر ڈیلیور کیا تھا، اس کی ریفلیکشن دو. تو یہ کیا کام کرتے ہیں آپ اس پورے لیکچر کو جیسا آپ نے سمجھا ہے آپ اپنے اوپر سمجھتے ہیں، اپنے اوپر سوچتے ہیں کہ کیا کیا میں نے کل پڑھا تھا، پھر آپ اس کی ریفلیکشن دیتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو انٹرا پرسنل انٹیلیجنس کے اندر لوگ کرتے ہیں. نیچرلسٹک انٹیلیجنس کیا ہے؟ دیکھیں، ایبلٹی ٹو ریکگنائز اینڈ کیٹیگرائز ایلیمنٹس ان نیچر. ٹائم کتنا رہ گیا کلاس میں؟ ٹوٹل 8 منٹس کا ٹائم ہے. The ability to recognize and categorize elements in nature. قدرت کے اندر جو ایلیمنٹس آپ کے سامنے آتے ہیں ان کو ریکگنائز کرنا، ان کو اچھی طرح سے پہچاننا، پھر ان کو کیٹیگرائز کرنا. کلیئر ہو گیا؟ یہاں پر ایک سادہ سا ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میں آپ کے ہاتھ میں کچھ سکے ڈالتا ہوں، اس میں 5 روپیز کے وہ سکے ہو سکتے ہیں، 100 روپیز کے سکے فار ایگزامپل ہو سکتے ہیں، 1 روپے کا سکہ ہو سکتا ہے. تو آپ کی انٹیلیجنس کیا ہوگی؟ آپ اس کو جلدی سے کلاسیفائی کر لیں گے، کیٹیگرائز کر لیں گے، کیونکہ یہ نیچر میں ایلیمنٹس کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے. 1 روپے کا سکہ، میں تو خود ایسا ہی کرتا ہوں، چیزوں کو ایسے کیٹیگرائز کرتا ہوں. 100 روپے ایک ساتھ رکھتا ہوں، 10 ایک ساتھ رکھتا ہوں، 1000 کے الگ رکھتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسی انٹیلیجنس ہے جو جہاں پر بندہ ایلیمنٹس یعنی نیچر کی جو ایلیمنٹس ہوتی ہیں ان کو کیٹیگرائز کرتا ہے، ان کو ریکگنائز کرتا ہے. اب یہ کس کے اندر زیادہ دیکھی جا سکتی ہے؟ فارمر لوگ جو ہوتے ہیں، بوٹانسٹ جو ہوتے ہیں، زوالوجسٹ جو ہوتے ہیں، انوائرمنٹلسٹ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کا زیادہ ٹائم نیچر کے ساتھ ہی ہوتا ہے. فارمر کھیتوں میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. اسی طرح بوٹانسٹ کا اپنا فیلڈ ہے، زوالوجسٹ کا اپنا فیلڈ ہے، انوائرمنٹلسٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ مطلب یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، فارمرز، بوٹانسٹ، زوالوجسٹ، انوائرمنٹلسٹ، یہ ایسے لوگ ہیں جو نیچر کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ نیچر کے اندر یہ ایبلٹی رکھتے ہیں کہ وہ کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اب گارڈننگ ہوتی ہے ایکٹیویٹیز ان کے اندر، نیچر کو ایکسپلور کرنا انوائرمنٹلسٹ کا کام ہے. یہ اسٹڈی اینیملز، پلانٹس، ٹھیک ہے، پلانٹس کو اسٹڈی کرنا، اینیملز کو اسٹڈی کرنا، یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ سارے یہی لوگ کسی نہ کسی صورت کرتے ہیں. تو یہ اس کی آخری ٹائپ ہے نیچرلسٹک انٹیلیجنس. میں کلاس کا ٹائم دیکھ لوں، 6 منٹس کا ٹائم رہتا ہے، اس میں کچھ تھوڑی سی چیزیں ایکسٹرا ہیں. یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. Is there any question ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا؟ اچھا، اس کی ایک 9 نمبر یہ جو ٹائپ ہے آپ یہ دیکھ لیں. کسی جگہ اگر آپ سے کوئی پوچھ دے کہ بلکہ پیڈاگوجی کے اندر ایگزسٹینشیلزم کا ایک ٹاپک بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے. تو ایگزسٹینشیل انٹیلیجنس کیا ہے؟ یہ کنٹروورشل چیز ہے، آفیشیلی اس کو زیادہ ڈیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یا زیادہ لوگ اس کو آفیشیلی کنسیڈر نہیں کرتے. سینسیٹیوٹی ٹو ڈیپ کویسچنز اباؤٹ لائف، ڈیتھ اینڈ ایگزسٹنس. ان چیزوں کے اوپر جب بندہ زیادہ سے زیادہ سوچے گا تو اس کی سوچ کسی حد تک جا سکے گی، وہ پھر نیچے آ جائے گا ڈائریکٹلی. کبھی آپ یہ امیجن کر لیں کہ یار آخر کیسے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، اور یہ جو ہم لوگ ہیں یہ سب کیا ہے. کسی بھی حد تک آپ جائیں، آپ کو ایسے یہ کویسچنز اس کا آنسر کسی نہ کسی صورت میں مطلب ملے گا بھی اور نہیں ملے گا بھی، بلکہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. اسی وجہ سے یہ کنٹروورشل چیز ہے. سینسیٹیوٹی ٹو ڈیپ کویسچنز اباؤٹ لائف، ڈیتھ اینڈ ایگزسٹنس، مطلب یہ ان بندوں کی انٹیلیجنس ہوتی ہے جو ان چیزوں کے اوپر بھی زیادہ سوچتے ہیں، سینسیٹیو ہوتے ہیں. ڈیپ کویسچنز کو لے کر یہ لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں. کس چیز کے حوالے سے؟ لائف کے حوالے سے، ڈیتھ کے حوالے سے، یا یہ جو ہماری ایگزسٹنس ہے، ہماری یہ جو موجودگی ہے، ان چیزوں کے اوپر یہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کے اوپر سوچتے ہیں. تو یہ ان کی اپنی ایک انٹیلیجنس ہے، لیکن یہ کافی کنٹروورشل ہے، ٹھیک ہے. آفیشیلی
سب اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرتے، سب اس چیز کو انکلوڈ بھی نہیں کرتے. سین ان فلاسفرز اسپریچول تھنکرز، یہ جو مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں یہ زیادہ ان کے اندر یہ انٹیلیجنس ہوتی ہے. یہ کیا کام کرتے ہیں، لائف کے حوالے سے اتنا ڈیپ جاتے ہیں، اتنا ڈیپ جاتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان چیزوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے. یا جو یہ جو اسپریچول تھنکرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، روحانیت سے ان کا زیادہ تعلق ہوتا ہے. تو ایسے بھی ٹاپکس ہیں، ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر یہ لوگ کافی زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کویسچننگ کرتے ہیں، لیکن یہ خود بھی لوگوں کو کبھی کبھار نہیں سمجھا سکتے. کسی حد تک اگر چیز کے اوپر سوچا جائے، سمجھا جائے اس کو، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ڈیپ کویسچننگ کی بات ہے تو یہ ان کی انٹیلیجنس ہے، ہر ایک کے اندر یہ نہیں ہوتا. کلیئر ہو گیا؟ اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. ٹائم میں دیکھ لوں کتنا ٹائم ہے. اچھا 2 منٹس کا ٹائم ہے، اور 2 منٹس میں مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میں پرائمری اسکول ٹیچر ہوں اور میں ان دو ٹاپکس کے اوپر ایجوکیشن کے اندر اس کی جو امپلیکیشنز ہے ملٹیپل انٹیلیجنس کی، اور کیوں انٹیلیجنس میٹر کرتی ہے پیڈاگوجی کے اندر، یہ دو ٹاپکس میں وائس میسیج کے تھرو آپ کو ڈیلیور کر دوں گا. لیکچر یہاں پر ہی ختم ہو چکا ہے. کنکلوژن کو بھی میں آپ کو، بس کنکلوژن کیا ہے، آپ نے انٹیلیجنس کو زبردست طریقے سے یاد رکھنا ہے. آپ کو انٹرویو کے لیے یہ کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی. اگر انٹیلیجنس کے حوالے سے کویشچن ہوا تو انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا اس کویشچن کے بعد آپ کوئی اس لیکچر کے بعد آپ کسی کویشچن میں کنفیوز ہوں گے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ کوئی کویشچن ہو آپ کا 2 منٹس کے اندر اندر پوچھ سکتے ہیں. چلیں آپ لوگ لیو کر سکتے ہیں. اگر کسی کا کوئی کویشچن نہیں ہے تو آپ لیو کر سکتے ہیں، کیونکہ کال ویسے بھی ختم ہونے والی ہے. اس کی ریکارڈڈ ویڈیو آپ کو ملے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس کی ریکارڈڈ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ.